آج ہم بات کریں گے ان لیڈیز کی جو جاب اور گھر ایک ساتھ مینیج کرتی ہیں۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا اور امید یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر پریشانی ہر دکھ تکلیف سے بچا کے رکھے۔ تو آج میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ واپس چلتے ہوئے آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک کیس بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک کیس آیا میرے پاس، اور وہ کیس جو ہے وہ ایسی نوعیت کا تھا جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری لیڈیز کے گھروں کا یہ جو ہے وہ کیس ہوگا۔ اور جیسے انہوں نے میرے سے شیئر کیا، مجھے لگا کہ ایسے ہی کیسز جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی کچھ عورتوں کے سن لیے ہیں۔ بائی فیلڈ جو ہے وہ میں لائر ہوں، اور لیکن میں اس ٹائم پہ جاب جو ہے وہ کچھ اور کرتی ہوں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل میں بعد میں کبھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی۔ تو آج جو ہے وہ جو میرے پاس کیس آیا وہ بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے مجھ سے آ کے ڈسکس کیا کہ میں گھر اور جاب کر رہی ہوں ایک ساتھ مینیج، تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں۔ میں اس کی بات سن کے بہت پریشان ہوئی۔ میں نے کہا کیوں، آپ کے ہسبینڈ کچھ جاب نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کہتی؟ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، وہ جاب کرتے تھے، آج کل جو ہے ان کے پاس جاب نہیں ہے، جاب لیس ہوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کا پلان کیا۔ میں نے کہا میں اپنے گھر کو سپورٹ کروں گی، ہر طرح سے مینیج کروں گی، اور میں اپنے بچوں کے ایکسپینس اور اپنے میاں کے ایکسپینس سارے میں اٹھا رہی ہوں، ساتھ ساتھ گھر مینیج کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ وہ چیزیں مینیج کر رہی ہوں۔ اور کہتی کہ ورکنگ بھی، گھر کی ورکنگ بھی میں کرتی ہوں اور باہر کے کام بھی میں کر رہی ہوتی ہوں۔ میں نے خیر اس کا کیس بڑا کانشیسلی سنا۔ میں نے سننے کے بعد جو ہے وہ اس نے جب ڈیٹیل بتائی، اور ڈیٹیل میں وہی بات میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کوئی ایسا شیطانی کریکٹر ہوتا ہے جو کہ گھروں کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس لیڈی نے بتایا، یہاں پہ میں ان کا نیم مینشن نہیں کروں گی لیکن ان کی پرمیشن سے یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں، اور مجھے بتایا کہ ہمارے جو ہے وہ گھر میں کچھ کریکٹرز ایسے ہیں، جیسے کہنا نہیں چاہیے، ساس اور نند اور دیور جیٹ، کہتی کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جو میرے ہسبینڈ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ جب ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ہسبینڈ جو باتوں میں آ جاتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ان کو تو بٹھا کے سامنے جو ہے نا، کیا آپ بندہ کے ہسبینڈ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھانے والا کوئی پرسن ہونا چاہیے۔ وہ ہسبینڈ جو سامنے کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کسی کی چالوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ایکٹ کرتے ہیں، وہ انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑا سا دین کو، تھوڑا سا مذہب کو بھی پڑھ لیں، تھوڑا اسلام کو پڑھ لیں، تو انہیں تھوڑی سی معلومات مل جائیں گی۔ اس لیڈی نے مجھے بتایا کہ میں سارا دن ایفرٹ کرتی ہوں، صبح صبح جو ہے میں اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں ناشتہ بناتی ہوں، اپنے میاں کو دے کے آتی ہوں، اپنی نند کو دے کے آتی ہوں، اپنے دیور کو دے کے آتی ہوں، اور اپنی ساس کو دے کے آتی ہوں ان کے۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں خود جو ہے وہ میں ناشتہ بھی نہیں کرتی ہوں، میں ایسے ہی آ جاتی ہوں، اور پھر یہاں پہ آ کے سارا دن جو ہے میں آفس ورک کرتی ہوں، اور پھر آفس میں بزی رہتی ہوں سارا دن۔ وہ ٹینشنیں کسی کی، کبھی کسی کی بات سننی، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی ٹینشن، کیونکہ جو جابس کرتی ہیں نا انہیں پتہ ہے کہ وہ باہر جو ہے وہ کیا کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی باتیں انہیں سننی پڑتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں پھر باہر کی بھی ساری باتیں سنتی ہوں، ٹینشنز لیتی ہوں، پھر گھر جا کے جناب سب موڈ جو ہے وہ میرے میاں صاحب کا جو ہے وہ چینج ہوا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے موڈ، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو آج جو ہے وہ کسی نے مس گائیڈ کر دی ہے۔ تو ایسے میاں کو انسان کیا کہے کہ جس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کی بیوی اس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی ہے، اس کی بیوی اس کے لیے محنت کر رہی ہے، اس کی بیوی اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جان تک قربان کر رہی ہے۔ وہ یہی ہے نا، اپنی جان کو قربان کرنے والی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ جاب بھی کر رہی ہے، ایک عورت جو ہے وہ ناشتے ٹائم پہ نہیں کر رہی، لنچ نہیں کرتی، وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے، چھوٹے بڑے سارے بچوں کو پال رہی ہے، اور ساتھ اپنے دیور نندوں اور یہ ساری ساس وغیرہ کو ان کے کام بھی کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کے شوہر کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو بہت بڑا المی ہے۔ تو خیر اس نے بتایا کہ آج جو ہے وہ ہماری فائٹ ہوئی صبح آتے ہوئے اسی بات پہ کہ میرے ہسبینڈ میری کیئر نہیں کرتے، میری ٹینشن نہیں لیتے، میرے بارے میں وہ ذرا بھی نہیں سوچتے۔ جب وہ زاروں قطار روئی تو مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوئی، اور میں نے پھر اسے سمجھایا، میں نے کہا یہ آپ کا ہی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، یہ بہت ساری لڑکیوں کے گھروں میں یہی معاملات ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ جب ایک عورت جو ہے وہ ساتھ جاب کر رہی ہوتی ہے، گھر مینیج کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے، اس کے اوپر باہر کا پریشر ہوتا ہے، جہاں جاب کر رہی ہے وہاں کی ہائر اتھارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، اور سب سے بڑھ کے جب عورت نے رات کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے صبح اپنے فیملی کو کیا ناشتہ کروانا ہے، کیا کروا کے جانا ہے، اپنے بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے،
اور اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی چھوڑ کے آتی گھر میں. تو جب یہ ساری سچویشن ہوتی ہے نا تو وہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ بیت رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا وہ صرف اور صرف پالیٹکس کرنے کے لیے بیٹھی ہیں اور وہ پلاننگس کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی میں نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کتنا برا کرنا ہے اور کس کو کیسے دبانا ہے اور کس کا گھر خراب کرنا ہے. معذرت کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان خرافات میں پڑیں اور اس طرح کی بری جو ہے وہ سوچیں. کیونکہ جو ورکنگ لیڈی ہے اس کے پاس صرف یہی ہے کہ اس نے اپنے آفس کو مینیج کرنا ہے اور اپنے گھر کو مینیج کرنا ہے اور اسی میں اس کا جو ہے زندگی تمام ہو جاتی ہے. لیکن جو گھروں میں بیٹھنے والی خواتین ہیں وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ آج اس کو میں نے ایسے کرنا ہے, آج وہ گھر آ جائے, آج اس کے بارے میں یہ بات کریں گے, آج یہ بات ہوگی, اس طرح سے ہوگی. یہ ساری سچویشن جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گھروں کے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں اور گھر اسی لیے اجڑ رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. تو دیکھیں نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ جتنی جاب ہولڈرز لیڈیز ہیں نا بیچاری ان کی طلاق جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گھر کی پالیٹکس میں نہیں پڑتی, انہیں اپنا گھر ویسے چلانا بچانا نہیں آتا بیچاریوں کو, ویسے ان کو چلاکیاں بیچاریاں ویسے نہیں آتی, ویسے وہ تیز ترار نہیں ہوتی. بس ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آتے ہیں فیملیز کی زد میں, فیملی کی باتوں میں, اور وہ ان کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ بیچاری وہ کہیں کی بھی نہیں رہتی. ایک تو وہ بیچاری اپنے فیملیز کے لیے جابس کرتی ہیں, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنا گھر چلانے کے لیے ایک تو جاب کرتی ہیں اور دوسرا وہی گھر جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں وہ گھر ان کا اجڑ جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے صرف اور صرف دوسروں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے, شوہر کی دوسروں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے. تو شوہر حضرات تھوڑے سی جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں, دیکھیں کہ آپ کے ساتھ لائل کون ہے. صرف اتنا دیکھیں وہ عورت آپ کے ساتھ لائل ہے جو آپ کے لیے دن رات کام کرتی ہے, آپ کے گھر کو مینیج کر رہی ہے, باہر بھی جابس کر رہی ہیں, وہ عورتیں جو ہیں وہ وفادار ہیں. الٹیمیٹلی وہ پیسہ اگر ابھی آپ نہیں ان سے لے رہے, یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہسبینڈ جو نہیں لیتے ہیں, تو ذہن میں رکھیے گا یہ بات کہ ابھی اگر آپ نہیں لے رہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پیسہ آپ کے بچوں کے کام ہی آنا ہے جو عورت کما رہی ہے. لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی, ہم دوسری سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کھیلوں میں گیموں میں پڑ گئے ہوئے ہیں. ان کھیلوں ان گیموں سے باہر نکلیں, اپنے گھروں کو بچائیں, اپنی بیگمات کی کیئر کریں. یہی الٹیمیٹلی آپ کے کام آنی ہے, یہی بڑھاپے میں آپ کے کام آنی ہے, اور یہی ابھی بھی آپ کے کام آ رہی ہیں. آپ 10 دن جو ہے نا اپنے کسی فیملی ممبر کے اوپر پڑ جائیں, ذرا آپ چلے جائیں, ذرا اپنے کسی بڑے بھائی کی طرف یا اپنی مدر کے حوالے ہی ہو جائے, کچھ بھی آپ کو لگ پتہ چلے گا 10 دن کے اندر اندر کہ آپ کی کیئر کون کرتا ہے. آپ کو کھانے کو ٹائم سے نہیں ملے گا, آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے دھلے ہوئے, آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن جو آپ کا سب کچھ کرتی تھی آپ اس کو کھو دیں گے صرف اور صرف اس لیے کہ دوسروں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں آپ. آج نا اس لڑکی کو میں نے ایک ٹپ دی, ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹپ دوں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ ایسی سچویشن سے گزر رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ابھی مردوں سے ہی بات کرتے ہوئے اینڈ کروں گی کہ آپ بیگمات کی کیئر کریں, کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے انہی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے اور انہی کا آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو. اور پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے, پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی. تو اس عورت کو جو ہے وہ میں نے آج جو مشورہ دیا, میں نے اسے سب سے پہلے یہ کہا کہ تم جو ہے نا ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تم کسی کی باتوں میں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے گھر کو بچاؤ. تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو کوشش کرو کہ ایک ٹائم پہ لا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو, اس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرو, اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرو. اگر کر لیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز تم بالکل ایسے ہو جاؤ کہ تم جیسے بے حس ہو, تم کچھ نہیں جانتی, کچھ نہیں سمجھتی. اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو, اور اگر تم بحثوں ویسے میں پڑ گئی, اگر تم اس کے سوالوں کے جواب دینا شروع ہوگئی, اگر تم اسے یہ کہنا شروع ہو گئی کہ تمہاری فیملی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, کیونکہ آج اسے سمجھ نہیں آ رہی, تو اگر تم یہ سارے کاموں میں پڑ گئی نا تو تمہارا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. اور اپنے گھر کو بچاؤ, کیونکہ تمہارا گھر جو ہے وہ برباد کرنا چاہتی ہے تمہاری جو ہے وہ جو بھی فیملی, جو بھی شیطانی کریکٹر پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا وہ تمہارا گھر برباد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ خوش ہو جائیں گے, تم تو انہیں خوش کر دو گی, اور انہیں کیا چاہیے. سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے شوہر کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی نوک جھوک ہو وہ شیئر کرے کسی ایسے پرسن کے ساتھ جو اس کا گھر خراب کرنے میں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا مشورہ نہیں دیتا کہ تم اپنے گھر کو بچاؤ, اپنے گھر کو سنبھالو, اپنی بیگم کو دیکھو, اپنی فیملی کو دیکھو, کوئی یہ نہیں کہے گا. سب یہی کہیں گے
کہ ہاں اس نے غلط کیا، وہ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، ان کو موقع مل جائے گا۔ تو آپ تو ایسا نہ کریں ان کے ساتھ، آپ تو کم از کم خیال کریں اپنی بیگم کا، آپ تو اس کا احساس کریں۔ تو لیڈیز کے لیے یہی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیں اپنی لائف میں، اپنی کیئر کریں، اپنی جو ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے کیئر کرو کہ خود کا خیال رکھو، پارلر جاؤ، سارے اپنی ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف رکھو، چھوڑ دو جو کوئی جو کر رہا ہے نا اس کو اللہ کے حوالے کر دو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے جو ان سے ایسا بدلہ لے گی کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، اور کوئی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ اگر جو ہے کوئی یہ کہے کہ جی اس نے میرے ساتھ غلط کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اپنے اس کے اعمال جو ہے وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ آپ صبر کریں، ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں وہ خود اس زد میں آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگر میرا ولاگ پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔